أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة أين جيراني فيقول الملائكة ومن ينبغي أن يكون جيرانك فيقول الله تعالى أين أمار المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات تمجیدات و تحلیلات اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔
مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آسمان و زمین بنانے کے بعد سب سے پہلے اس دنیا کے اوپر اپنا گھر تعمیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ مسجد حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے مسجد کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو زمین پر تعمیر کروایا وہ اپنا گھر بیت اللہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسجد اپنے گھر کا تذکرہ 22 مرتبہ مسجد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، 6 مرتبہ مساجد کا تذکرہ کیا ہے، اور 15 مرتبہ بیت حرام مسجد حرام بیت اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یعنی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو ایک عظیم انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے معراج کروانی چاہی تو اس کی ابتدا بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کی ابتدا بھی مسجد حرام سے یعنی اللہ کے گھر سے ہوئی، اور اس کا درمیان میں جو سٹے ہوا، درمیان میں ٹھہرے الی المسجد الاقصی، وہ بھی مسجد اقصی بیت المقدس تک ٹھہرے، اس کے بعد آسمانوں پر گئے، واپس آئے، یہاں ٹھہرے، پھر بیت اللہ میں پہنچے، یعنی ایک عظیم سفر اور ایک عظیم اللہ کے انعام کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، درمیان میں اگر ٹھہراؤ اور سٹے کیا تو وہ بھی مسجد میں، اور جب واپس آئے تو تب بھی مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کی ایک عظیم شان اس واقعہ سے نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور وہ بھی مساجد کے ساتھ پیار، کان لا یقدم من سفر الا نہارا واذا قادم من السفر بدأ بالمساجد۔ آپ کسی سفر پر جاتے، اپنے کام کاج کے لیے جاتے، میدان جہاد میں نکلتے، جب آپ واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، یہاں آ کر صلی فیہ رکعتین وجلس للناس، اور آ کر 2 رکعت نفل ادا کر کے بیٹھ جاتے، لوگوں سے میل ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اس بات سے بھی مسجد کی اہمیت نظر آ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے ساتھ بڑا پیار تھا، آپ مسجد کے ساتھ دل لگانے والے تھے، ہر وقت مسجد کی آپ کے دل میں تمنا ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اعلان کیا، احب البکاء الی اللہ مساجدها وابغض البکاء الی اللہ اسواقها۔ زمین پوری کی پوری، پورا کرۂ ارض اور روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ، اللہ کو زیادہ پسند جگہیں یہ اللہ کی مساجد ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہیں یہ بازار ہیں، بازار۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے مومن کی، مسلمان کی چوائس کیا ہے اور اس کی پسند کیا ہے۔ مسجد کے قریب گھر نہ لینا، ہر وقت آواز آتی رہے گی، ہاں دکان لینی ہے، مکان لینا ہے، بازار کے قریب لو، مسجد کے قریب نہ لینا، پارک کے قریب لو، نہر کے کنارے لو، بڑی مارکیٹ کے پاس لو۔ لیکن جب یہ رہائش کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی تو دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں میرے پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے، بچوں کی ساری تربیت کے لیے مسجد ہے یا نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البکاء الی اللہ مساجدها، پوری روئے زمین پر سارے ٹکڑوں میں سے، ساری جگہوں میں سے سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو یہ مسجدیں ہیں. وابغض البکاء الی اللہ، سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ گندگی والے، سب سے زیادہ نفرت والے، کیونکہ وہاں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اور وہاں فحاشی کے منظر ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بازار سب سے زیادہ ناپسند اور مساجد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں آ کر رہتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے انسان قیام میں، رکوع میں، سجدے میں گر گڑاتا ہے. اس وجہ سے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور جو اس گھر کو آباد کرتا ہے، اس گھر کی آبادی کا سوچتا ہے، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو کامیاب و کامران ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجد کو صرف وہی آباد کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ایمان اور آخرت کا یقین ہے. اللہ کی مسجد کو صرف وہ آباد کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر یقین ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ پھر نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پھر وہ مسجد کو آباد کرنے والا ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو کامیاب فرما دیں گے اور وہ دنیا میں ہدایت والے بن جائیں گے. اللہ کی مسجد کو آباد کرنا، اس کی طرف آنا، اس کی طرف چل کر آنا، یہ انسان کے لیے عظیم اجر کا باعث ہے. دنیا کے اندر انسان رشتہ دار کے پاس، محلے دار کے پاس، دوست یار کے پاس، اپنے عزیز و اقارب کے پاس چل کر جاتا ہے. وہاں اسے کچھ کھلایا جائے یا نہ کھلایا جائے، اس کی پسند کا ہو یا نہ ہو، یا اس کی پسند کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی. میرا گلا خراب ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے، مجھے فلاں. ہاں میں آپ کے گھر میں آ گیا لیکن آپ کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے اندر جانے آنے کے انداز ہے. لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله في الجنہ كلما غدا او راح. جو شخص صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، کسی بھی وقت اللہ کی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اعد اللہ له نزله فی الجنہ، اس کے ہر مرتبہ آنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کی مہمان نوازیاں تیار کرتے رہتے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا مہمان ہے جو سال بعد آیا، 6 مہینے بعد آیا، 2-4 مہینے بعد آیا، اس کو تو ہم کھلاتے پلاتے ہیں. اور جو ہر وقت ہی آتا رہے، صبح بھی آئے، دوپہر کو آئے، شام کو آئے، پھر ہم اسے زیادہ کھلانے پلانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ جتنی مرتبہ بھی بندہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اکاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اعد اللہ له نزله فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کی پارٹیاں، اس کی مہمان نوازیاں لکھتے رہتے ہیں. کلما غدا او راح، جب بھی آئے گا اس کا لکھ دیا جائے گا. اور اس کے آنے کا فائدہ یہ ہوگا بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ. جو انسان رات کے اندھیرے میں آئے، عشاء کے وقت میں آئے، فجر کے وقت میں آئے، لائٹ نہیں ہے تب بھی آئے، اندھیرا ہے تب بھی آئے، ٹھوکر لگ رہی ہے تب بھی آئے، لیکن اللہ کی مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج دنیا کے اندھیرے میں چل کر آنے والا، اپنے پاؤں کو حرکت دے کر آنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا پر روشنی کی ایک کرن نہیں ہوگی. اذا الشمس كبرت، اذا السماء انفطرت، واذا النجوم انكدرت. جب آسمان پھٹ جائے گا،
سورج بے نور ہو جائے گا، ستاروں کو اندھیرے والا کر دیا جائے گا اور سورج کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، پوری دنیا پر تاریکی چھا جائے گی اور پوری دنیا کے اوپر ایک روشنی کی کرن نہیں ہوگی۔ ہاں، بشر المسائین بالظلمات بالنور التام یوم القیامہ، بندے تو دنیا کے اندر اندھیرے میں اللہ کی مسجد کی طرف چل کر آیا، اللہ تیرے اس چلنے کی وجہ سے قیامت کو تجھے پورا پورا نور عطا فرما دے گا، اللہ روشنی عطا فرمائیں گے۔ کس کو؟ جو اندھیرے کے اندر چل کر آیا۔ مہمان نوازی جنت میں تیار کی جا رہی ہے، اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے، ان اللہ یکتب لہ بکل خطوۃ حسنہ ویمحو عنہ بکل خطوۃ سیئہ، اپنا ایک قدم اٹھا کر رکھے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دے، دوسرا قدم اٹھا کر رکھے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرما دے۔ آئے چل کر تو نیکیاں لے، گناہ معاف ہو جائے، قیامت کو اللہ کے سامنے پہنچے تو نور اس کو مل جائے، جنت میں جائے تو اس کے لیے مہمان نوازیاں تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کا مہمان بن رہا تھا۔ اور قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کے پاس رحمت کے بڑے حصے بھی ہوں گے لیکن اللہ کا غضب بھی بڑا ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دونوں کیفیتیں، غصہ بھی انتہا درجے کا اور رحم بھی انتہا درجے کا، اس قدر غصہ کہ انبیاء، شہداء، صلحاء سب جمع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، سارے پیغمبر جمع ہوں گے۔ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، ساری دنیا جائے گی، اے آدم علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کرے حساب شروع ہو جائے، جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے، اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے۔ آدم علیہ السلام نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے۔ آج اللہ بڑے غصے میں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب پیغمبر جواب دے دیں گے۔ آج ہمارا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے قبل اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اتنے اللہ غصے میں بھی ہوں گے اور رحمت بھی بڑی ہوگی۔ اور اس دن جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، این جیرانی، اتنی خلقت ہے، اتنی دنیا ہے، لیکن میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہے؟ این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کریں گے، این جیرانی، این جیرانی، این جیرانی، میرے ہمسائے، میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کدھر چلے گئے؟ فرشتے پوچھیں گے، وَمَن يَنبَغِي أَن يَكُونَ جِيرَانُ، اے اللہ تیرا تو آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر ڈیرا، اور اے اللہ کس انسان میں طاقت تھی کہ تیرا ہمسایہ بن جاتا؟ تیرا پڑوسی کون بن سکتا تھا؟ اللہ اعلان کریں گے، این عمار المساجد، کہاں ہے وہ آدمی جو مسجد میں آ کر بیٹھا کرتے تھے؟ وہ میں اللہ کے ہمسائے، جو مسجد کو آباد کیا کرتے تھے، مسجد میں وقت دیا کرتے تھے، مسجد کو آباد کرنے والے، آج میں اللہ ان کو اپنا ہمسایہ بنانے والا ہوں، آج میں اللہ ان کو اپنا پڑوسی بنانے والا ہوں۔ کتنا عظیم مقام ہے یہ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ادھر سے سلام پھیرا اور سب سے پہلے دوڑ کر باہر چلے گئے، گلی کے کونے میں، دکان کے کونے پر اور چوراہے میں بیٹھے اور گھنٹے وہاں ضائع کر دیے، اور مسجد کی باری آئے تو ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، چلے جائیں گے، کیا ہو گیا؟ ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اس آدمی کی عظمت کا جو مسجد میں بیٹھتا تھا اور دوسری نماز کا انتظار کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دوڑے ہوئے آئے، اس طرح آپ دوڑے ہوئے آئے کہ آپ کے گھٹنے سے بھی کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی تیزی سے آئے، خراجہ مسرعا، بڑی تیزی سے دوڑ کر آئے، اور آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو ابشرو، فرجع من رجع وعقب من عقب۔ مغرب کی نماز ہوئی تھی، جانے والے چلے گئے، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ آئے، ہمارے چہرے کا دیدار کیا اور آپ کہنے لگے ابشرو ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ آقا عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، عشاء پڑھ کے گھر میں جائیں گے۔ فرمایا تم خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل آئے ہیں، ان اللہ قد فتح لکم بابا، جبریل نے آ کر مجھے کہا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر ان کو بتا دو
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے کھول کر پردے ہٹا کر فرشتوں کو اپنے پاس بلا کر کہا فرشتوں دیکھ لو دنیا میں وہ بندے مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، میں اللہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے فخر کر رہا ہوں۔ آج انسان کو فخر ہوتا ہے اپنے مال پر، اپنی دکان پر، اپنی جائیداد پر، اور کسی کو فخر اپنی اولاد پر، ہاں میرا بیٹا اتنے نمبر لے کر آیا، میرا بیٹا اتنا سکالر بن گیا، پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور یہاں سے وہ دنیا کا مال کمانے لگا۔ ایک انسان پر فخر کر رہا ہے، لیکن انسان تیری عظمت کے کیا کہنے، مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر۔ انسان نہیں، انسان کو بنانے والا رب رحمان تیرے اوپر فخر کرے گا فرشتوں کے سامنے کہ میں اللہ اس بندے پر فخر کر رہا ہوں، مسجد میں آ کر میری عبادت کر رہا ہے۔ یہ مسجد معمولی مقام نہیں ہے، اس کو ہم نے عام معمولی سی مسجد سمجھ رکھا ہے۔ چاہے کسی محلے کی مسجد ہو، وہ اللہ کا عظیم کر ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھے رہنے والے، مسجد کی مجلس نشی ہیں، یعنی مسجد میں بیٹھے رہنے والے۔ الملائکۃ جلساؤہم، جب وہ ان کی عادت پکی ہو جاتی ہے نا، اکثر اپنا وقت مسجد میں گزارتے ہیں، تو الملائکۃ جلساؤہم، ان کو تو نہیں علم، لیکن فرشتے ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے پاس آ کر بیٹھتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا غَابُوا افتقدوا، اور اگر یہ کسی دن مسجد میں نہ آئے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، ایک دوست اپنے دوست کو تلاش کرتا ہے، ایک یار اپنے یار کو تلاش کرتا ہے، آج آیا نہیں، خیر ہو، آج پہنچا نہیں، لیٹ کیوں ہو گیا؟ فرمایا مسجد میں بیٹھنے والے اتنے عظیم فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان غابوا افتقدوا، اگر غائب ہو جائیں فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوا، اگر بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَهُمْ حَاجَةٌ، اور اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، أَعَانُوهُمْ، فرشتے غیب کے اندر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا اس کے اوپر اتنا احسان ہو جاتا ہے، فرشتے مدد بھی کرتے ہیں، بیمار پرسی بھی کرتے ہیں، گم ہو جاؤ تو تمہیں تلاش بھی کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جو مسجد میں آ کر وقت دینے والا ہے، بیٹھنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا۔ آج دنیا کی گرمی کچھ گرمی نہیں ہے، حقیقت بات یہ، لیکن ہماری کچھ کیفیت اور طبیعت اور انسان ہے، اگر یہ صرف لائٹ چلی جائے تو 10 منٹ کی نماز ہمارے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نماز دھیان سے نہیں پڑھ پاتے، صرف 10 منٹ کی نماز، لیکن کل قیامت کے روز جب اتنی خلقت ہوگی، کس قدر حبس ہوگا، اور یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور یہ زمین تبدیل کر کے رکھ دی جائے گی، نیچے سے بھی گرمی، اوپر سے بھی حرارت، اور اتنے انسانوں کی تپش، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، آج میں اللہ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ آج ساری دنیا 1 2 4 گھنٹے کے لیے نہیں، اور 2 4 6 دن کے لیے نہیں، 50,000 سال کے دن میں آج چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑے رہیں گے۔ لیکن ہاں کچھ میرے اتنے پیارے بھی ہیں جن کو میں خصوصی پروٹوکول دینے والا ہوں، کچھ ایسے میرے مہمانان گرامی بھی ہیں جن کو میں اللہ ایک عظیم الشان مقام پر بٹھانے والا ہوں۔ کہاں ہے وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹک جاتا تھا، تھوڑا سا وقت ملتا بھاگ کے مسجد میں آتا، صبح فارغ ہوتا مسجد میں پہنچتا، دوپہر کو فارغ ہوتا مسجد میں آتا، شام کو فارغ وقت ملتا مسجد میں آتا۔ آپ ذرا تو اور میں دیکھ، ہاں وقت ملے تو گیموں میں، وقت ملے تو ٹی وی کے سامنے، وقت ملے تو وی سی آر کے سامنے، وقت ملے تو گیموں کے سامنے، وقت ملے تو نیٹ کے سامنے، اور کچھ نہ ملے تو سارے لوگوں کے ساتھ جا کر بازار میں بیٹھ جانا، وقت گزارنا تیری میری کیفیت ہے۔ اللہ کی قسم یہ وقت کا ضیاع ہے۔ کل قیامت کو پچھتائے گا وہ انسان
جس نے ایسے وقت ضائع کیا، اور خوش قسمت ہے وہ انسان آ کر اللہ کی مسجد میں بیٹھ گیا، دل مسجد کے ساتھ لگا لیا۔ اب 50,000 سال کے دن میں جب ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، اللہ ان کو اپنا مہمان خصوصی بنا کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پوچھنے والے پوچھے گا اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ بتایا جائے گا رجل قلبہ معلق بالمسجد، یہ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اب ہم دیکھیں ہمارا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کیا واقعتاً مسجد سے لگا ہے یا اپنے کھیتوں کھلیانوں سے لگا ہے، اپنے کاروبار سے صرف لگا ہے، اپنے دوست یار سے لگا ہے، یا ہمارا اور میں اور میرا موبائل بس، میں اور میری گیمیں بس، میں اور میرا نیٹ بس، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی فکر ہی نہیں؟ ہاں، آج اپنے دل کو مسجد سے لگا لو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیابی کامرانی بن جائے گی۔ یہ مسجد کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن میں اب دوسری بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسجد کے اگر فضائل ہیں تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کے اندر آنے کے کچھ طریقہ کار بھی ہیں، اس میں بیٹھنے کے کچھ طریقہ کار بھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے آداب میں سے ایک بات، مسجد کے اندر جب آیا جائے تو ہوش و حواس کے ساتھ آیا جائے۔ ہوش و حواس کا مطلب سب سے پہلے اپنے لباس کے اوپر غور کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پکڑا کرو۔ زینت کا مطلب اپنا لباس صاف ستھرا ہو، جسم تیرا صاف پاک ہو، بغیر طہارت کے جنابت کی حالت میں، گندگی کی حالت میں مسجد میں نہ ہو، اور تمہارا لباس ظاہری طور پر صاف ہو۔ ہاں، جتنا اچھا تم اپنی حیثیت کے مطابق پہن سکتے ہو اتنا اچھا پہن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گندے سے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، بدبودار کپڑے، اور جس کے ساتھ انسان کھڑا ہونا نفرت کا باعث بنے، اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اور اگر وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے تو اپنی نماز بھول کر ساری نماز میں اسی کے بارے میں سوچتا رہے، ایسا نہ کرو۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ الْإِنسَانُ، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے فرشتے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات، مسجد میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو چیک کرو، بہت زیادہ گندا نہ ہو، اور جب مسجد کے دروازے پر آئیں تو پھر بھی ذرا ہوش و حواس کے ساتھ آؤ۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ آپ سب کو معلوم ہوگا، میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جتنا عام ہے، جتنا سب کو معلوم ہے، اتنی ہی اس کے اندر کمی ہے۔ وہ کیا کہ مسجد کے اندر داخلے کے وقت اپنا پاؤں کون سا پہلے داخل کرنا، اب سب کو پتا ہوگا، اور یقیناً یہ بات ذرا مائنڈ نہ کیجئے گا، جب ہم ایسی بات کسی کو بتاتے ہیں جو اس کو پتا ہوتی ہے تو وہ آسانی سے سر جھٹک دیتا ہے، ہاں مجھے نہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، وہ یہی سمجھتا ہے۔ ہر انسان یہ خود غور کرے کہ یہ مجھے اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلیبدأ بالیمین، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے تو پہلے دایاں پاؤں آگے رکھے۔ اور یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، ہم باتیں کرتے آتے ہیں، چہرہ اٹھائے آتے ہیں، ہمیں نہیں علم جو ہمارے پاؤں کی چال کے اوپر آ گیا سو آ گیا، چاہے دایاں ہو چاہے بایاں ہو، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر آنے کے کچھ آداب ہے۔ دنیا کے اندر کسی ڈاکٹر، کسی وکیل، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو پہلے دروازے پر چٹ پڑتے ہو اور کیا ہے اور کیا اس کے آداب ہے، اور اس کے مطابق پورا اپنے آپ کو بنا کر جاتے ہو، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر دنیا میں تمہیں کوئی پکڑنے والا، روکنے والا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی دربان نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا قانون ہے، قانون۔ اذا دخل احدکم المسجد فلیبدأ بالیمین، دھیان سے غور کر کے، توجہ کر کے جب تم آؤ تو پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھو، اور جب واپس نکلو تو تب باتیں کرتے، کوئی پتہ نہیں ہمارا پاؤں کون سا پہلے باہر جا رہا ہے، پہلے بایاں واپس نکالو، آتے وقت دایاں، جاتے وقت بایاں۔ یہ مسئلہ آپ کو علم ہوگا، لیکن خدا را غور کے ساتھ اس کو یاد کر کے جایا کرو، اور یاد کر کے آیا کرو، اور جب آؤ فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری مسجد کا دروازہ کھلا ہے،
تیرے گھر کا دروازہ تو کھلا ہے، میں تیرے گھر میں قدم رکھ رہا ہوں، اب تو اپنی رحمتوں کے بھی دروازے کھول دے، کھول دے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کتنی پیاری دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثریت اس کو پڑھنے سے بھی غافل ہے۔ یہ ضرور یاد کریں اور توجہ سے پڑھیں، آتی ہوگی آپ کو دعا، یقیناً آتی ہوگی، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے اور وہ بھی بڑی عظیم الشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تیرے عظیم چہرے کے ساتھ میں پناہ پکڑتا ہوں، اے اللہ تیرے کریم چہرے کے ساتھ میں پناہ پکڑتا ہوں، اے اللہ تیری ہمیشہ سے جو بادشاہت چلتی آ رہی میں اس کے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے تیرے گھر میں آ رہا ہوں، اب شیطان میرے اوپر حملہ نہ کر پائے۔ فرمایا جب آدمی قدم رکھتے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان خود پکار اٹھتا ہے اور دروازے سے واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہوا چلا جاتا ہے حفظ منی سائر اليوم، بندے آج تو یہ جملہ بول کے سارا دن مجھ سے محفوظ ہو چکا ہے، آج سارا دن فرشتے تیرا پہرا دیں گے اور میں شیطان کو تیرے اوپر دال لگانے کی قوت اور طاقت نہیں ملے گی۔ کس قدر عظیم دعا ہے کہ ہم مسجد میں آئیں شیطان سے محفوظ ہو جائیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ چھوٹے چھوٹے جملے یاد کریں، سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئیں اور آ کر سیدھے بیٹھ جانا، یہ ہماری عادت ہے، اور جمعے کے درمیان میں بھی آپ اکثر افراد کو دیکھیں گے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس سے بڑھ کر عظیم مجلس کوئی ہو سکتی؟ دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا صلیت رکعتین، 2 رکعت پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک جالسا وانا اجلس، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، میں جلدی سے آ کر آپ کی مجلس محفل میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا قم فرقا رکعتین، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، میری مجلس میں اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، قم فرقا رکعتین، اٹھ جاؤ اور جا کر 2 رکعت پڑھو، پھر میری محفل میں آنا۔ اور فرمایا آپ نے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے اتنی دیر تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ جمعہ ہے، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، اس کے درمیان ایک تنکے کو پکڑ کے ہلانا بھی گناہ ہے، کسی سوئے ہوئے کو جگانا بھی منع ہے، کسی شور کرنے والے کو چپ کرانا بھی منع ہے۔ یہاں تک سختی ہے کہ باتیں کر رہے ہیں آپ دھیان سے سنو، آپ اسے خاموش نہ کرواؤ، امام خاموش کروائے گا۔ کوئی سویا ہوا ہے آپ اسے اٹھاؤ ہی نہیں، بیدار نہ کرو، امام اٹھائے گا، آپ دھیان سے جمعہ سنو۔ اتنی پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود خطبے کے دوران بھی کوئی آ جائے اسے 2 رکعت پڑھنے کے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جابر بن سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا خطبہ روکا، درس روکا، وعظ روکا، جو صحابہ سے بات چل رہی تھی اس کا ردم تھا، اس کا تسلسل تھا، وہ بات لوگوں کے ذہن میں جا رہی تھی، آپ نے روک دی، ٹھہر جاؤ، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، صلی رکعتین، آ کر بیٹھ گئے اور 2 رکعت پڑھی ہے؟ لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے فرمایا قم فرقا رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، پہلے 2 رکعت پڑھو تب بیٹھنے کی اجازت، یہ اللہ کا گھر ہے،
اور اللہ کے گھر کے آداب میں سے یہ بہت بڑا ادب ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ اور اب کیا یہ میں توقع کر سکتا ہوں کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے؟ یقیناً ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اب بھی جو بھائی آتے ہیں اور 2 رکعت کے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں خطبہ کے دوران، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، اور اس کے علاوہ کسی اور وقت میں بھی آتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بغیر یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بیٹھ جاؤ گے، دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ اللہ کا آپ نے حق چرا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کے اندر آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ صفائی کے لیے 2 افراد مختص ہیں، یا صفائی کے لیے ہم نے خادم رکھا ہے، 50 روپے سارے دے کر اس کو اپنا نوکر رکھا ہوا ہے، بس وہ صفائی کرے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ہمارے دلوں میں دماغ میں یہ بات آ چکی ہے۔ کیا ہم میں سے کسی آدمی نے یہ کبھی سوچا بھی ہے کہ آج جھاڑو میں بھی مسجد میں دے دوں، آج مسجد کی صفائی میں بھی کر دوں؟ چودھری بننے کے لیے ہم سب ہیں، میرے سمیت آپ سب، میں آپ کے ساتھ دل کی باتیں کر رہا ہوں، میرے سمیت ہم سب چودھری ہیں، لیکن یاد رکھو یہ چودراہٹ نہیں ہے۔ اللہ نے عظیم مقام دیا، فرمایا قیامت کے روز جب ساری دنیا ننگے آئے گی، ساری دنیا، انبیاء، شہداء، اولیاء، صلحاء، امیر، غریب، اعلیٰ، ادنا، تاکہ پیغمبر کی بیٹیاں، بیویاں، انسان، مرد، عورت، سب جب برہنہ حالت میں آئیں گے، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا میں سب سے پہلے جس کو بطن ڈھانپنے کے لیے لباس دیا جائے گا، پوری دنیا کی انسانیت میں سے سب سے عظیم شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو سب سے پہلے لباس دیا جائے گا کہ آپ اپنے بطن کو ڈھانپ لو۔ کیا وہ معمولی شخصیت ہے؟ پوری دنیا سے پہلے جسے اللہ انعام کے طور پر لباس دیں گے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، تمہارا مقام، مرتبہ، شان، عزت، رفعت، بلندی اپنی جگہ پر، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے میں رب کے گھر کے اندر جھاڑو دینا ہے، میں رب کے گھر کی صفائی تمہارا کام ہے، میں رب کے گھر کی پاکیزگی کا خیال رکھنا تیرا کام ہے۔ چودھری نہیں بننا، بڑا نہیں بننا، اسی کے اندر بڑائی ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں جھاڑو پڑ کے رب کا گھر صاف کر دے۔ دنیا والوں کے در صاف کرتی ہے، بخار چڑھ جائے، موقع نکل آئے، کوئی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دنیا کی باتیں یہ، ہاں فلاں دربار میں فلاں جگہ پر جا کے جھاڑو رکھ دے، وہاں پھیر کے آ جا، ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، گناہ ہے، جرم ہے وہاں جانا، اور ہاں اللہ کے گھر میں آ کر یہ کام اپنا، اللہ کے گھر کی صفائی کر، دیکھنا اللہ تیرے دل کی بھی صفائی کرے گا، تیرے گناہوں کی بھی صفائی کرے گا۔ یقیناً مسجد کی صفائی، اور پیغمبروں کے امام، نبیوں کے سردار، پوری امت کے سردار، اور پوری دنیا کی انسانیت ایک طرف ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت اٹھا کر تو دیکھو، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے کسی اور محلے کے اندر، آپ پہنچے، صحابہ نے دعوت دی، آپ جماعت کروانے لگے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، آپ کی نگاہ اوپر اٹھی، آپ نے قبلے کے اوپر دیکھا، قبلے کی جانب دیوار کے اوپر بلغم لگی ہوئی ہے۔ اب ذرا تو اور میں، تیری اور میری نظافت، تیری اور میری صفائی، چہرے سے اوپر سلوٹ آ جائیں گے، زبان سے باتیں نکل آئیں گی، لیکن تیرے اور میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے صاف کر سکے۔ ہاں تیری میری اپنی میں نہیں مرتی ہے، وہ اتنے عظیم پیغمبر، اور ان کا ہاتھ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے جب آپ کے ہاتھ کو دبایا تو ریشم سے زیادہ نرم تھا، اور جب میں نے آپ کے ہاتھ کو سونگا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی تھی، ریشم سے زیادہ نرم تھا، نبیوں کے امام تھے، پیغمبروں کے سردار تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ جب اپنی نگاہ سے قبلے کی جانب بلغم کو دیکھا،
حدیث صحیح بخاری کی ہے، فقام فحقہ بیدہ، آپ نے یہ نہ سوچا میرا ہاتھ، میں پیغمبر، میں نبی، میں امام، میں دنیا کا سب سے عظیم انسان، میں کسی اور کو کہہ دوں صاف کر دے، نہیں، فقام فحقہ بیدہ، روایت کے الفاظ، نبیوں کے امام آگے بڑھے، اس بلغم کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے امت کو سمجھا دیا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر کی صفائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام ہے، اس کے اندر کوئی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا فریضہ ہے، جو کر لے گا سمجھ لے اللہ نے مجھے اپنے گھر کی صفائی کا شرف بخشا ہے، یہ حقارت نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں اس عورت کے اوپر، ایک علاقے سے نکلی اور غلام تھی، کرتی تھی اور ان کی نوکری چاکری کیا کرتی تھی، انہوں نے اس پر الزام لگایا، وہ ان کے گھروں سے نکل کر آ گئی اور مسجد نبوی تک پہنچی۔ لمبا واقعہ، مختصر بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آئی آقا کائنات کے ہاتھ پر ایمان لائی، مسلمان ہوئی، اب بوڑھی عورت ہے، گھر بار کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، محلے دار کوئی نہیں، جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں، آقا اسلام لائی ہوں، میں کہاں رہوں؟ دیکھا آقا کائنات نے بوڑھی عورت ہے، فتنے کا ڈر نہیں، فرمایا مسجد کے ایک کونے میں صحابہ اس کو خیمہ لگا دو۔ صحیح بخاری کی روایت، بوڑھی سی اماں مسجد کے کونے میں خیمہ لگ گیا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کیا؟ فرمایا کبھی کوئی صحابی لے آئے، کبھی کوئی صحابی لے آئے، کتنی خوش قسمت وہ عورت تھی، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا کھانا لے کر آ رہے، کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر آ رہے، اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے، کبھی کوئی دے دیتا، کبھی کوئی دے دیتا، اور اس کا کام کیا تھا؟ بوڑھی اماں تھی، اللہ کی عبادت کرتی اور مسجد کے اندر صفائی وغیرہ کر دیا کرتی، کچی مسجد تھی، جھاڑو دے دیا کرتی، بوڑھی سی عورت، 80 سال کے قریب اس کی عمر، چند دن یعنی کئی ہفتے مہینے تک رہی، آپ اس کو دیکھتے رہے، لیکن چند دن گزرے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا وہ اماں کدھر گئی؟ وہ بوڑھیا عورت جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی وہ کدھر گئی؟ فرمایا آقا رات کے وقت، ایک دن رات کا وقت تھا، وہ فوت ہو گئی، ہم میں سے صحابہ 4 جو مسجد میں جمع تھے، آپ اپنے گھر میں چلے گئے تھے، سو گئے تھے، ہم نے کہا آپ سارے دن کی تھکاوٹ کے ساتھ چکنا چور ہوتا ہے جسم آپ کا، ہم نے آپ کو بیدار نہیں کیا، اور وہ ہے بھی اکیلی تھی، اس کا تو کوئی رشتہ دار آگے پیچھے والا تھا ہی نہیں، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، حدیث کے الفاظ، انہوں نے اس کے معاملے کو معمولی سا سمجھا، دور دراز سے آئی تھی، بوڑھی سی عورت تھی، بڈھی سی عورت تھی، ہم نے اپنی عورتوں کو 2-4 کو بلا کر غسل دیا، کفن دیا، ہم نے 4-6 آدمیوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس عورت کو معمولی سمجھے، دلونی علی قبرہا، میرے صحابہ مجھے لے چلو، تم نے اس کو دفن کہاں کیا، مجھے لے چلو وہاں، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ کے، آپ قبر کے اوپر پہنچے، فرمایا صحابہ یہاں صفے بنا لو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفے بنوائی، آپ امام بنے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، فرمایا تم نے میں نے اٹھایا کیوں نہیں، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا تھا، آقا کائنات نے وہاں جنازہ پڑھایا اور فرمایا سن لو ان هذه القبور مملوءة ظلمة وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم، یہ قبر ہے قبر، تم اس کو معمولی گاٹی سمجھتے ہو، یہ اندھیرے کی اندھیر کوٹری ہے، اور یہ عورت کا مقام اتنا تھا، تم نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا، میں نے اس کے لیے دعائیں کرنی تھی، ہاں میں نے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیا۔ آج کون ہے جو کسی کے جنازے کے اوپر جائے؟ ہم تو جنازے پر جاتے ہیں چہرہ دکھانے کے لیے، لیکن کیا مقام اس عورت کا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پیچھے رہ گئے، پتہ نہ چلا، نہ پڑھ سکے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بس اللہ اس کو معاف کرے، بس کیا لازمی تو نہیں تھا، نہیں، آپ کو اس عورت کے ساتھ اتنا پیار تھا، کس وجہ سے؟ وہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، فرمایا مجھے قبر پر لے چلو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ کے آؤں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مسجد کی صفائی، خدا رہا اس کا خیال ہر مسلمان رکھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، ہمارے ہاں مسجد کے اندر آ کر مسجد کو کھاڑا بنا لیا جاتا ہے، معذرت سے ذرا غصہ نہ کیجیے گا،
یہ حقیقت بات ہے. مسجد کو ہم نے اپنی باتوں کے لیے ایک بہترین جگہ تلاش کیا ہوا ہے جس کو کوئی اور مقام نہیں ملتا. اس کے لیے مسجد کھلا مقام ہے. اور اگر کوئی روکنے والا روک ہی دے، ہاں پتہ ہے تو بھی منو اپنے کام سے کام رکھو، اس طرح کہہ کے خاموش کروا دیا. خدا را اس گھر کا احترام کیجیے. ہے تو وہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا غلط بات ہے، لیکن آپ نے بھی شاید سنی ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے. آج ہم اپنی مسجد پر غور کریں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک نبینا شخص تھا. میں نے یہ بات سنی تھی، شاید حقیقت ہے یا نہیں، لیکن واقعاتی طور پر ایسے ہی ہے. اس نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو، تو کسی آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر چھوڑ آیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ حافظ صاحب نبینے صاحب باہر. اس نے کہا آپ کو مسجد کا ڈریس چاہیے تھا، میں آپ کو مسجد میں چھوڑ کر آیا تھا. کہنے لگا آپ مجھے اہل حدیثوں کی مسجد میں چھوڑا ہے. اس نے تو بھابی لفظ بولا تھا. اس نے کہا آپ تو نبینے اور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہتا ہے اتنا شور مسجد اہل حدیث میں ہوتا ہے، دوسری میں نہیں ہوتا ہے. اب یہ حقیقت بات ہے، ایسا نہیں ہے. خدا را اس مسجد کی عزت احترام کو مد نظر رکھو. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے. دو آدمی ذرا دور بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے. اب ہم نے کسی کو خاموش بھی کروانا ہو تو یہاں سے آواز دیں گے جو باہر والے کو جائے گی، اس کے شور سے زیادہ شور ہمارا ہوگا. اسے خاموش کروانے کے لیے، اس کو چپ کروانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمارا شور زیادہ بن جائے گا. کسی کا موبائل بول جائے، غلط بات ہے، نہیں بولنا چاہیے مسجد میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کے موبائل نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا پیچھے سارے، ایک ادھر سے بولا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر، پوری مسجد کے اندر شور مچ گیا. بھی ہوا کیا ہے؟ موبائل کسی کا چل پڑا تھا. آپ ذرا غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے، اس نے شور کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے موبائل کے اوپر ٹون کال آئی ہے، بیل بجی ہے، غلط ہوا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو تم سارے مل کر کر رہے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی وجہ سے تو نماز خراب ہوئی، تو جو تمہارے 10 15 20 آدمی کے بولنے سے باقی کی خراب ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج یہ باتیں سوچنے کی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں معذرت کے ساتھ، ہر آدمی، میں اور آپ یہ سمجھے یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں مجھے نہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. خدا را یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں، مسجد کی مقام کا مسئلہ ہے، کہ اللہ کے گھر کی عظمت کا مسئلہ ہے. جب اللہ کی عظمت دل و دماغ میں موجود ہوگی پھر انسان اس کو غور سے سنے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سردار، امیر، دنیا کا حکمران اور میری روب و ہیبت کے جھنڈے دنیا کے کناروں تک پہنچے ہوئے کیسر و کسرا کے بادشاہ میرا نام سن کے لرزہ طاری ہو جائے اور یہ میری مسجد میں آ کر بولے. فوراً کھڑے ہو کے ان کو ایسے 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 نہیں کہا، دور سے آوازیں نہیں دی، آوازیں نہیں کسے، آواز بلند نہیں کی. قربان جاؤں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فصاحت و بلاغت پر، ان کی عقل مندی اور دانشوری پر، اور ان کے سمجھدار ہونے پر. کتنا عظیم انسان تھا وہ. زمین سے چھوٹا سا کینکر پکڑا اور اپنے قریب ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اسے مارا، اسے بھی آواز نہیں دی. کہیں میری آواز بھی نکل آئی، میرا اس کا فرق کیا ہوگا؟ اس کو کینکر مارا، اس نے اپنا چہرہ بدلا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا میرے پاس آ. جب وہ قریب آئے تو کہا ان دو کو میرے پاس بلا کر لا. ذرا غور کیجیے، غور کیجیے کس قدر مسجد کا احترام. اپنی آواز بھی اونچی نہ نکلے، اپنی آواز بھی نہ بڑھ جائے. اس کو اپنے قریب بلا کر کہا ان کو بلا کر لا. وہ گئے، بلا کر لائے. من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ من اہل طائف، ہم طائف کے علاقے سے چل کر مسجد نبوی میں آئے. مکے سے بھی کئی کلومیٹر کے فاصلے پر، اتنی دور سے مسجد نبوی میں. لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، مسافر ہو، مہمان ہو، تمہارے مہمان ہونے کا حیا مجھے آڑے آ گیا. اگر تم مسافر نہ ہوتے، مہمان نہ ہوتے، اگر تم مدینے کے باسی ہوتے
لأوجعتکما، یقیناً میں تمہیں سخت ترین سزا دیتا اترفعان اصواتکما فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتا نہیں ہے کہ پیغمبر کی مسجد میں تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ خاموش خاموش خاموش، تمہاری آوازیں نہیں نکلنی چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم جیسے وہاں ہوتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ خدا را مسجد کے احترام کو لازم پکڑیے۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، فَإِذَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلُّونَ وَيَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، ہم تو اپنی آوازیں اپنی باتیں کر رہے ہوتے نا، فلاں کا پلاٹ، فلاں کا مکان، فلاں کی جگہ، فلاں کی دکان، فلاں نے ایسا، تو نے ایسا، میں نے ایسا، یہ ہماری کیفیت ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، پیغمبروں کے امام، نبیوں کے سردار مسجد میں آئے، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، یجہرون بقراءتہ، اور نماز کے اندر قرآن کی قرات اونچی آواز سے کر رہے تھے، وَيُؤْذِي بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور جب سارے ذرا اونچی اونچی پڑھ رہے تھے تو نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجہر احدکم بقراءتہ فإنه اذا قام ينادي ربه فلينظر بما ينادي، یاد رکھو آج کے بعد تم نے علیحدہ ہو کہ اونچی اونچی آواز میں قرآن کی قرات بھی نہیں کرنی۔ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، آہستہ پڑھو، فإنه ينادي ربه، جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتا ہے، راز کی باتیں کرتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے راز کی باتیں کرتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِي، سوچ کے اپنے رب سے راز کی باتیں کیا کرو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بلند آواز کی قرات کو بھی خاموش کروایا، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو سمجھایا جا سکتا کہ اگر قرآن کی قرات کی وجہ سے نمازیوں کو تشویش ہو رہی ہے، فرمایا قرآن کی قرات بھی آہستہ آواز میں، تیری میری بات ہی کہاں رہ گئی؟ تیری میری باتیں، تیرے میرے جھگڑے، تیرے میرے ایک دوسرے کو تانے اور ایک دوسرے کے اوپر خلاف تبرہ بازی اور باتیں، خدا را اس مسجد کے احترام کو لازم پکڑو، اور جو اس کے احترام کو لازم پکڑ لیتا ہے، فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنا اللہ کے لیے بھائی بنایا ہوا تھا، محبت تو سب کے ساتھ ہی لیکن ایک خصوصی بھائی تھا۔ کتب سلمان الی ابی الدرداء، سلمان فارسی نے اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا، فقال علیک بالمسجد فالزمہ، اے میرے بھائی تو مسجد کو لازم پکڑ لے اور اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارا کر، فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ان کانوں سے نبوت کے نکلے ہوئے موتی سنے ہیں، المسجد بیت کل تقی، جس کے دل میں اللہ اپنا تقوی ڈال دیتا ہے وہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، وہ مسجد سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد کے اندر رہنا شروع کرتا ہے، مسجد کے اندر آنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے آداب کا خصوصی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کافی سارے سوال ہیں، مختصر جواب دیں گے، تفصیلی جواب اگر کسی کو چاہیے تو وہ نماز کے بعد مل سکتا ہے۔ کیا دونوں ہاتھوں سے سلام لینا جائز ہے؟ یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ یقیناً دونوں ہاتھوں سے ہی سلام لینا چاہیے، یقیناً دونوں ہاتھوں سے ہی سلام لینا چاہیے، 3 یا 4 ہاتھوں سے سلام نہیں لینا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ 3 یا 4 سے سلام لینا یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا ادھر، یہ کھڑے ہیں نا، تو یہ دونوں ہاتھوں سے سلام لے رہے ہیں، 2 ہاتھ سے ہی سلام لینا یقیناً قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ 3 یا 4 ہاتھ لگا کر سلام لینا قرآن و حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ 2 ہاتھ سے سلام لینا یہ اسلام کا طریقہ ہے،
اور جب دو ہاتھ سے یعنی ایک ایک ہاتھ کر کے ملایا جاتا ہے، ایک ایک کا دو بن جاتے ہیں، جب ملاتے ہیں تو چھوڑنے سے پہلے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دو ہاتھ سے سلام لینا چاہیے، تیسرا یا چوتھا ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے۔ پھر دل پر ہاتھ رکھنا جائز ہے، یہ ایک رواج یا ٹرینڈ بن چکا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں کرتے ہیں، دل کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال شریعت میں اس کا کوئی ہے نہیں، باقی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، یہ ان سے پوچھ لیا جائے۔ فوت شدگان کے لیے دعا، خاص کر عثمان اعجاز کی دادی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حافظ صاحب برائے مہربانی یہ بتا دیں کسی دربار میں یا کسی ایسی جگہ پر جنازہ پڑھنا جائز ہے جہاں قبریں بنی ہوں اور اس دربار پر میلہ بھی ہوتا ہو؟ جنازہ جنازگاہ میں پڑھنا چاہیے یا مسجد میں؟ دربار وغیرہ پر جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں جنازہ ثابت ہے، جنازگاہ میں جنازہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، لیکن قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ عام نماز قبرستان میں ٹھیک نہیں، لیکن قبر کے اوپر اگر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے تو وہاں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی خطبے کے اندر بتا بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس بوڑھی عورت کے جنازے کے لیے گئے، تو جنازہ وہاں ہو سکتا ہے، بہرحال میلہ وغیرہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعے کے بعد جو دعا اجتماعی اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا اجتماعی، اس میں اور جو پھوڑی پر بیٹھ کر دعا کی جاتی ہے کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ تین سوال ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو جمعے کے بعد دعا کی جاتی ہے اور فرض نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے اور پھوڑی پر بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ سمجھیے کہ جب کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ کہے تو اس وقت اس کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت ہے وہ کہہ دے، اس کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرض نماز کے بعد کہے تو اس وقت دعا کر دیں، فرض نماز سے پہلے کہے اس وقت کر دیں، رستے میں جا رہے ہیں اس وقت کر دیں، جب آپ کو کہے آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کسی بھی حالت میں کہا تو آپ نے دعا کی، لیکن اگر اس دعا کو ایک مذاق بنایا جائے، یعنی مثال کے طور پر میں ابھی نماز کے بعد بیٹھتا ہوں، ایک آدمی مجھے کہتا ہے دعا کر دیں، میں نے کر دی، دوسرا پھر آ جاتا ہے کر دیں کر دی، وہی آدمی دوبارہ کہتا ہے پھر کر دیں کر دی، پھر وہ کہتا ہے کر دیں کر، اب اس کے لیے ایک مرتبہ کر دی، کتنی مرتبہ کی جائے؟ جو ہے نا ہر نماز کے بعد دعا، یہ تو کہنے کے بغیر ہوتی ہے، تو کہنے کے بغیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس وجہ سے وہ ہر نماز کے بعد ہم نہیں کرتے۔ جو کبھی کبھی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، جو کہہ دیتا ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں کہتا تو نہیں کرتے۔ رہا تیسرا مسئلہ پھوڑی کا، پھوڑی کے اوپر بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے ایک تو خاص طریقہ ثابت ہے جو آج کے خطبے میں ہی آ گیا کہ آپ نے وہاں پھوڑی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ وہاں قبرستان میں جا کر جنازہ پڑھا، اصل طریقہ تو یہ بھی آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ایک ہی شخص کے لیے بار بار یہ ایک مذاق کی شکل ہے، ایک ہی شخص کے لیے جو بار بار ہے وہ ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔ ہم جو جمعے کے بعد کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی مقام پر بیٹھ کر 10 مرتبہ نہیں کرتے ہیں، ایک شخص کے لیے ایک مرتبہ ہی کی جاتی ہے۔ اور فوت شدگان کے لیے ایک خاص مسئلہ ہے، اور اس خاص مسئلے کی خاص دلیل مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان کے بعد اگر ان کے حق میں دعا کرنی تھی تو آپ ان کی قبر پر گئے ہیں۔ تو جب ہمیں طریقہ مل رہا ہے تو پھر یہ اگر ان کے اندر محبت ہے تو تمام بھائی جائیں وہاں اور قبر کے اوپر جا کر جنازہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی قبول فرمائیں گے۔ باقی تفصیل بات، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مساجد کی کچھ فضیلت اور کچھ آداب بتائے ہیں، سارے تو نہیں بتائے جا سکے، لیکن ان میں سے موٹے موٹے آداب میں یہ بات شامل تھی۔ مسجد میں آئیں تو دھیان سے لباس صاف ہو، پاؤں پہلے دایاں رکھیں، واپس جاتے وقت بایاں باہر نکالیں، آئیں دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے تنکے بھی اگر آپ باہر نکالیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر امت کے اعمال پیش کیے گئے تو ان میں سے ایک وہ نیکی بھی تھی،
ایک آدمی نے چھوٹا سا تنکا اٹھا کر باہر نکالا، اللہ نے اس کا بھی اجر و ثواب اس کو عطا فرمایا. تو ایک تنکے کا بھی اجر و ثواب ہے. انبیاء یہ کام کیا کرتے تھے. اور جو اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ تفصیلی ایسے ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی روایت، وہ آپ نے بعد میں پوچھا یہ بلغم کس نے پھینکی ہے سامنے قبلے کی جانب؟ ان کا جو ہمارا جو امام تھا نا اس نے نماز میں پھینک دی تھی. غضب حتی احمر وجهه، اتنا غصہ آیا آپ کو، اتنا غصہ آیا کہ آپ کا رخ زیبا اتنا سرخ ہو گیا جیسے انار کا نچوڑ کیا ہوتا ہے آپ کے چہرے. آپ نے فرمایا اچھا تمہارے امام نے اتنی نازیبا حرکت کی ہے کہ مسجد کے اندر بلغم پھینک دیے، آج کے بعد وہ تمہاری امامت کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہونے دینا. چھٹی اس کی، علم تھا، عمل تھا، سب کچھ تھا، بڑا تھا، قرآن کا عالم تھا، نہیں پڑھا سکتا نماز. اس کو مسجد کے آداب نہیں آتے. جامع ترمذی کی روایت ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا، نماز کا وقت ہوا، مصلی پر چڑھنے لگا. صحابہ کرام نے اسے روک دیا، تم نہیں نماز پڑھا سکتے. کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ میری ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. انہوں نے منع کیا تو نہیں پڑھا سکتا. وہ پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آقا آپ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، انک قد آذیت اللہ ورسولہ، تو نے ایسا کام کر کے اللہ کو تکلیف دی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، اس وجہ سے تم مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا. کس قدر وعید ہے، کس قدر وعید ہے. اگر امام کے لیے تو مقتدی کے لیے بھی یہی ہے. تو خدا را مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. اور آخری بات، مسجد کے اندر شور کرنے سے بچیں. میں ہوں یا آپ، ہر ایک آدمی الگ الگ طور پر اس کو سمجھے، اور اگر اس کو کوئی سمجھائے تو بجائے جواب دینے کے اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے کہنے کو مانے. اگر غلطی سے کوئی باتیں کر ہی رہا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ پیار سے سمجھائے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھانے کے اندر ٹچکریں نہیں کرنی، تانے نہیں دینے، بلکہ پیار سے سمجھائیں گے. یقیناً ہر آدمی ماننے والا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.